إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواہ الترمذی وابن ماجہ. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام الترمذی نے اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی وتر، اللہ وتر ہے، یحب الوتر، وتر کو پسند کرتا ہے. فاوتروا یا اہل القرآن، تو اے قرآن والو تم وتر کا اہتمام کیا کرو. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ان تمام عبادات میں سب سے عظیم الشان عبادت نماز ہے، الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے، اور جس انسان کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب، اور جس کی نماز میں بگاڑ نکلا وہ ناکام. پھر نماز کا انسانی اعمال پر بھی اثر ہے کہ نماز اگر اچھی ہو تو زندگی سنورتی ہے، اور اگر نماز میں بگاڑ ہو تو زندگی میں بھی بگاڑ آتا ہے. نمازوں میں فرض بھی ہیں اور سنن و مستحبات بھی ہیں. 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور ان کے علاوہ سنن و رواتب ہیں جو ان نمازوں کے آگے پیچھے پڑھی جاتی ہیں. فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے پہلے بعد میں، اور عشاء سے پہلے اور بعد میں بھی. اس کے علاوہ ایسی نمازیں بھی ہیں جو مستقل مستحب ہیں، چاشت کی نماز ہے یا اس کے علاوہ دوسری. ان نمازوں میں جو فرض نہیں ہے، ایک عظیم الشان نماز جو نوافل میں سب سے افضل ہے وہ رات کی نماز ہے، جسے ہم تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، قیام رمضان جیسے مختلف ناموں سے جانتے ہیں. تہجد کی نماز قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک زیادہ نماز ہے. نافلہ زائدہ، نفل کا مطلب زیادہ کے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرا ایڈیشنل نماز ہے جو 5 نمازوں کے علاوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اپنے حجرے میں اپنے بستر کو چھوڑ کے اپنے آرام سے الگ ہو کر لمبی لمبی رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی، اور سوجن باقی رہتی اور پھٹن آ جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا اہتمام نبوت کے ملنے کے بعد سے آخر وقت تک کرتے رہے. 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد سے بڑھاپا اور جو بھی عمر آپ کو ملی 63 سال کی، دنیا کے سارے مشاغل کے علاوہ ذمہ داریاں گھر کی نبھا کر، دین کی نبھا کر، اور مسائل جتنے امت کے ہیں ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ
رات کا جو آرام کا وقت ہوتا تھا، جس میں آدمی اتنا اگر کام کرے تو بستر پہ جانے کے بعد سب کو بھول جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں آرام کے وقت سے الگ ہو کر، بستر سے الگ ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، لمبی لمبی صورتیں اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی تہجد کی نماز میں آخری جو نماز ہے، جو تہجد کا حصہ ہے، وہ ہے نماز وتر، جس کو ہم صلاۃ الوتر یا وتر بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس نماز کی تاکید کی ہے، اور آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی نماز کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ رات میں جتنی تم عبادت کرو گے، اس عبادت کے اخیر میں وتر کی نماز پڑھو۔ تو پورے دن کے اخیر میں رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ کوئی چاہے تو اس کو عشاء کے بعد فوراً پڑھ سکتا ہے، لیکن وتر کی نماز کا تعلق عشاء سے نہیں ہے، وتر کی نماز کا تعلق تہجد سے ہے، اس کو یاد رکھیں۔ لیکن چونکہ اس کا وقت جیسا کہ حدیث میں آئے گا عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے تک باقی رہتا ہے، تو چاہے کوئی عشاء کے بعد پڑھے یا پھر آخری وقت میں تہجد کے وقت میں پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پہلے آپ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے اور اس کے اخیر میں آپ عموماً 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ موقع رہا آگے تو نماز وتر کے تعلق سے جتنے احکام ہیں، فقہی احکام ہیں کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں، کیسے اس کو پڑھا جائے، اس میں دعائے قنوت کے مقام کے تعلق سے اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر جماعت سے پڑھی جائے تو پھر آمین کب بولنا، تو یہ ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم دیکھیں گے۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے نماز وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم دعائے قنوت یا قنوت وتر کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ سالوں سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، اولاً تو بہت سارے لوگوں کو اس کے الفاظ ہی معلوم نہیں، اور اگر معلوم بھی ہیں تو اس کے معنی معلوم نہیں۔ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن کیا اس کو معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے؟ کتنی عظیم الشان دعا ہے، اس کا ایک ایک جملہ کتنا اہم ہے جو عقیدے سے جڑا ہوا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ وتر کی نماز فی نفسی ہی کتنے لوگ پڑھ پاتے ہیں؟ عشاء پڑھ لی، نکل گئے، سنن تو گئی، وتر بھی گئی، گھر پہ جا کے پڑھیں گے، دیکھیں گے آخری وقت میں پڑھیں گے اور شیطان سلا دیتا ہے اور آدمی نہ ابتدا میں پڑھتا ہے نہ انتہا میں پڑھتا ہے، اور کئی لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی وتر، اللہ تعالی وتر ہے۔ وتر کے معنی ہوتے ہیں طاق، جس کو انگلش میں آڈ نمبر کہتے ہیں۔ کون سا نمبر ہے وہ؟ 1 3 5 7 9، اور اس طرح سے آپ 2 جوڑتے چلے جائیں تو یہ جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں کیا ہیں؟ یہ طاق اس کو کہتے ہیں، جو ہماری زبان میں ہم کہیں گے 2 کے پہاڑے میں نہیں آتے ہیں۔ 2 کا ٹیبل جو ہوتا ہے 2 1 2 2 2 4، اس میں وہ نمبر نہیں آتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ طاق۔ وہ 1 سے شروع ہوتا ہے اور 1 میں آپ 2 جوڑتے چلے جائیں، وہ سارے نمبر آڈ نمبرز ہیں، اس کو طاق عدد عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ تعالی وتر، اللہ کیا ہے؟ وتر ہے۔ کتنے اللہ؟ ہاں سبھی کو معلوم ہے، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ تو اللہ ایک ہے، تو یہ جو عدد ہے، نمبر کیا ہے؟ آڈ نمبر ہے۔ تو آپ نے جوڑا وتر کی نماز کی رکعتوں کو کہ اللہ ایک ہے، لہذا یحب الوتر، وہ وتر کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ رکوع میں، سجود میں یا اس طرح سے بہت سارے اذکار ہیں،
اور بہت سارے اعمال ہیں ان میں طاق نمبر کو ترجیح دیتے ہیں. آڈ نمبر ہوتا ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ. اکثر حدیثوں میں جو نمبر آتا ہے کتنی مرتبہ یہ کہا جائے کتنی مرتبہ یہ کیا جائے تو زیادہ تر آپ کو ملے گا کہ اس میں کون سا نمبر ہوتا ہے؟ آڈ نمبر ہوتا ہے، طاق ہوتا ہے. چاہے وہ صفائی کے اعتبار سے ہو، وضو میں ہاتھ دھونا ہو، چہرہ دھونا ہو، عام طور سے آپ کو ملے گا کہ اس میں طاق عدد ہوتا ہے. اسی لیے وطر کی نماز بھی کیا ہے؟ طاق ہے. دن کے ختم پر جو نماز پڑھی جاتی ہے کون سی نماز ہے وہ؟ ابھی کون سی پڑھے ہم؟ مغرب کی نماز. کتنی رکعتیں ہیں؟ 3. اور پھر رات کے اخیر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ وطر کی نماز ہے. وہ بھی کیا ہے؟ طاق عدد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وطر، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، تو اے قرآن والو، یعنی اے قرآن پر ایمان رکھنے والو اور قرآن کے حفاظ، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کے ساتھ جن کا رشتہ ہے. سارے مسلمان قرآن والے ہیں؟ کون مسلمان ہے جو قرآن والا نہیں؟ لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق قرآن سے اور بھی زیادہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کے حافظ اور اس کے عالم ہیں. تو دونوں کے لیے خطاب ہے کہ اے قرآن والو، قرآن پہ ایمان لانے والو، قرآن کو یاد کرنے والو، تم کیا کرو؟ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، تم وطر پڑھا کرو. جس کے پاس قرآن ہے اس کو وطر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس حدیث سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے، جیسا کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر ایک بھی ہے. کیوں؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، تو وطر ایک ہونا لازمی ہوتا ہے اس سے. اور اس کی الگ بھی دلیل ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اس درس میں دیکھیں گے جس میں ہم وطر کے مسائل دیکھیں گے. آج ہمارا عنوان کچھ اور ہے. یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں زادنی ربی عز وجل صلاۃً وہی الوتر، میرے رب عز وجل نے مجھے ایک نماز میرے لیے بڑھائی ہے. وہی الوتر، اور وہ وطر کی نماز ہے. 5 نمازیں تو ہیں اور نماز میرے لیے بڑھائی. وہ کون سی نماز ہے؟ وطر کی نماز ہے. وقتها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، اس کا وقت عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے. عشاء کا وقت ہونے سے کیا ہے؟ یعنی عشاء کے بعد سے لے کر، عشاء سے پہلے وطر نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی وطر پڑھ سکتے ہیں. تو عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ وقت باقی رہتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بھی کہا کہ ان اللہ زادکم صلاۃً فحافظوا علیہا وہی الوتر، اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز بڑھائی ہے. پہلی روایت میں کیا تھا؟ میرے لیے بڑھائی ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز بڑھائی ہے جس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. فحافظوا علیہا، تو اس کا اہتمام کرو. وہی الوتر، وہ کون سی نماز ہے؟ وطر کی نماز ہے. وطر کی نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ نے بتایا اس حدیث کے سلسلے میں اور دوسری احادیث کے سلسلے میں. لیکن اس کا اہتمام دیگر نمازوں سے زیادہ ہونا چاہیے. یہی معنی علماء نے، کیونکہ بہت ساری حدیث ہے جس میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں 5 نمازوں ہی کا ذکر ہے فرضیت کے اعتبار سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی حدیث ہے جس میں کہا تمہاری فرض نمازوں کی طرح یہ نہیں ہے، تو اس کو کوئی فرض سمجھے نہیں، لیکن اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. تو اس حدیث میں ہے کہ ان اللہ زادکم صلاۃً فحافظوا علیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زیادہ کی ہے تو اس کا خاص اہتمام کرو. وہی الوتر، اور وہ وطر کی نماز ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ وطر کی اہمیت کے تعلق سے مناسب تھا کہ شروع میں بات کی جائے، کیونکہ وطر ہی نہیں تو قنوت ہی نہیں. ایک آدمی وطر ہی نہ پڑھے تو قنوت کہاں سے پڑھے گا؟ تو اس کے دل میں اگر وطر کی اہمیت ہو تو پھر قنوت کا مسئلہ بھی آئے گا کہ قنوت بھی پڑھنا چاہیے.
یہ بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قنوت وتر لازم نہیں ہے، افضل ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ کبھی چھوڑے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ شیخ البانی ہو یا دیگر علماء، شیخ ابن عثیمین یا اور بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ پڑھے لیکن کبھی چھوڑ بھی دے، تاکہ دونوں چیزوں پر عمل ہو، پڑھنے میں اور چھوڑنے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہوتی تو چھوڑنا نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دعائے قنوت کے الفاظ کیا ہیں، پھر ایک ایک ٹکڑا اس کا جو ہے اس کے معنی ہم دیکھیں گے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان سے یہ حدیث آئی ہے اور وہ بہت چھوٹے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر یادداشت اس کی پکی ہو، دین کی سمجھ اس کو ہو، تو وہ بھی روایت کر سکتا ہے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، کچھ دعائیہ کلمات سکھائے کہ میں انہیں وتر کی قنوت میں پڑھوں۔ قنوت کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، اور قنوت کے ایک اور معنی ہوتے ہیں اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا۔ قنوت کے معنی کیا ہیں؟ بنیادی معنی اس کے ہیں فرما برداری، اور اسی کے ساتھ ایک معنی ہوتا ہے دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک اسوہ اور نمونہ تھے، اور قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے دائمی فرما برداری کا اہتمام کرنے والے تھے۔ جو ہمیشہ فرما برداری کا اہتمام کرے اس کو قانت کہا جاتا ہے، اسی پر سے ہے قنوت۔ لیکن دعائیہ کلمات یا کچھ پڑھنے کو بھی قنوت کہتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے کچھ کلمات سکھائے کہ میں انہیں قنوت وتر میں یعنی وتر کی دعا میں پڑھوں۔ کیا کلمات ہیں؟ آئیے پہلے دعا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے معنی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافینی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اس میں اور بھی زیادہ ہے جو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وصلی اللہ علی النبی، اس طرح سے بھی اخیر میں درود بھی پڑھنا ثابت ہے، آخر میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ان پانچوں نے روایت کیا ہے۔ 4 کتابیں تو وہ جو سنن کی ہیں، کتب ستہ 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں جس کو کتب ستہ کہتے ہیں، 6 کتابیں ہیں۔ ان میں جو 4 کتابیں ہیں اور 2 کتابیں ہیں، 2 صحیحین ہیں، 2 کو کیا کہتے ہیں؟ صحیحین، 2 صحیح، بخاری اور مسلم۔ بچی ہوئی جو 4 کتابیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنن اربع، 4 سنن، سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ۔ اور 5ویں جو کتاب ہے اس کے زیادہ جو ہے مسند احمد، وہ مسند ہے۔ تو ان 5 کتابوں میں صحیحین میں یہ نہیں ہے، لیکن باقی 4 کتابوں میں اور مسند احمد میں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہیں۔ اور سنن ابی داؤد میں اگر آپ یہ حدیث دیکھیں تو 1425 نمبر پر آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت ہے جسے امام ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور وہ بھی روایت صحیح ہے، تھوڑی مفصل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بچپن کی روایتیں بھی نقل کی ہیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحورا السعدی کہتے ہیں قلت للحسن بن علی حدثنی بشیء حفظته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحدثك به احد۔ کہا ابو الحورا کہتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے
براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کسی اور نے آپ کو نہ بتائی ہو، کیونکہ صحابہ ایک دوسرے سے بھی حدیثیں پوچھتے تھے، اور خاص کر کے وہ صحابہ جو چھوٹی عمر کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کم تھی، تو ان کا علم کہاں سے آیا؟ زیادہ تر باقی صحابہ سے آیا۔ تو کہا کہ یہ تو چھوٹے ہی تھے اس وقت میں، تو کہا کہ مجھ کو ایسی حدیث بتاؤ جو آپ نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کسی اور سے نہیں سنی ہو۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے ایسی چیز کو چھوڑ کے جس میں شک ہو، ایسی چیز کو اختیار کر جس میں شک نہیں۔ مشکوک چیز کو چھوڑ دے، حلال و حرام میں شک ہو رہا ہے چھوڑ ہی دے اس کو، زیادہ لگتا ہے کہ ممکن یہ حرام نکل آئے تو اس کو چھوڑے رکھ جب تک کہ تحقیق نہ ہو، احتیاط کر، بچا رہے اس سے۔ تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایک حدیث تو یہ۔ پھر کہا کہ آپ نے فرمایا الخیر طمأنینہ والشر ریبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خیر دل کا اطمینان ہوتا ہے، اور شر دل میں کھٹکتا رہتا ہے، شک شبہ پیدا کرتا ہے۔ خیر کی باتیں، حق جو ہوتا ہے وہ جیسی آدمی کے دل میں جاتا ہے ایک سکون و اطمینان ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ لیکن جو شر ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، جو برائی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے، دل میں کھٹکتا رہتا ہے، دل میں اطمینان نہیں لاتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ کنفیوژن اور تذبذب اور تردد پیدا کرتا ہے، کھٹکتا رہتا ہے، سکون نہیں ملتا انسان کو۔ اسی لیے بہت سارے گناہ کرنے والوں کو اندر سے کھٹک رہتی، چاہے کوئی دیکھا نہیں دیکھا کوئی، اندر سے دل کھٹکتا ہے، تو غلط ہے۔ الا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے کہا خبردار، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ باہر کوئی بولنے والا نہ بھی ہو، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو انسان کے غلط کام پر اس کو ملامت کرتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ پھر کہا وَأُوتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَيْءٍ مِّن تَمْرِ الصَّدَقَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں لائی گئیں گھر میں۔ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي، میں نے صدقے کی، ایک چھوٹے بچے تھے تب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور نبی کے گھر کے ہیں تو ساری صلاحیتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، تو کہا کہ اہل بیت میں سے ہیں یہ، کہا کہ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي، میں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی ہے۔ بچہ ہے، بچے کی جیب کیا ہوتی ہے؟ ہاں، بچہ کوئی بھی چیز اٹھا کے پہلے کہاں ڈالتا ہے؟ منہ میں ڈال لیتا ہے۔ تو کہتے کہ میں نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا حَتَّى أَعَادَهَا فِي التَّمْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ان کے تھوک کے ساتھ اس کھجور کو باہر نکالا، واپس سے کھجوروں کے ڈھیر میں ڈال دیا ہے۔ فقیل له یا رسول اللہ ما كان عليك من هذه التمرة من هذا الصبي، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بچہ ہی تو ہے نا، یہ کھجور، ایک کھجور بچہ کھا لیا تو کیا جائے گا اس میں سے، بچہ ہی ہے، شریعت کے تو احکام اس پر ہے ہی نہیں، تو کھا لیا تو کیا جاتا ہے اس میں۔ فقال انا آل محمد لا يحل لنا الصدقہ، آپ نے فرمایا ہم آل محمد کو صدقہ نہیں چلتا ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تو ہم تو نہیں کھاتے، ہمارے بچوں کو بھی کھانے نہیں دیتے۔ یہ مزاج نبوی ہے کہ ہم بھی غلط کام نہیں کرتے، اور ایسا چھوٹے سے چھوٹا بچہ رہا اس کو بھی ہم غلط کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ شریعت اس پر ابھی نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ مانتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی برائی سے بچے اور اپنے گھر کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی برائی سے بچائے۔ وَسَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهذا الدعاء، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک،
انہ لا یذل من والیت تبارکت و تعالیت۔ احادیث میں الفاظ کے فرق سے کم زیادہ ہوتا ہے، ساری حدیثیں جمع کر کے پھر اس سے الفاظ کو جمع کر کے کوئی مسئلہ نکالا جاتا ہے، یہ طرق کو جمع کر کے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی جو آپ کے سامنے آئی، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے بچپن میں سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الکبیر میں، المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ التعلیقات الحسان میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 720 پر کہا کہ حدیث صحیح ہے، تو ابن حبان کی روایت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور اب جو دعا کے الفاظ ہیں ایک ایک کر کے اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ کل ملا کے 10 جملے اس میں ہیں، ایک ایک بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی تھی انہی میں شامل کر کے مجھے بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھ سے پہلے کئی لوگ گزرے، انہیں تو نے ہدایت دی، تو جن کو تو نے ہدایت دی وہ تیرے فضل سے ملی، تو انہی کے ساتھ کر کے مجھے بھی ہدایت دے، مجھے محروم مت رکھ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس دعا سے بات معلوم ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگنا سکھایا؟ کھانا دے، پینا دے، گھر دے، موٹر کار دے، صحت دے، کیا دے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محتاج ایک انسان کس چیز کا ہے؟ ہدایت کا۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں ہم کیا مانگتے، مانگنے کا وقت جب آتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو نصیب کر۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان ہر آن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے، لہٰذا جب مانگنے کا واقعی موقع ہو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، کیونکہ ہدایت ہر لمحہ انسان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی رہنمائی دے، اس پر جمائے رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہدایت کے 2 مرتبے۔ اب کون سی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں یہاں پر؟ کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی مسلمان ہو گیا نا تو اب تجھ کو اور ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کون سی ہدایت ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کے 2 بنیادی مرتبے ہیں، ایک بیان، دوسرے توفیق۔ اس کو یاد رکھیے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج کر اپنی کتابیں نازل کر کے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ حق کیا ہے، مانو نہیں مانو اب تمہاری مرضی۔ لیکن جب ایک انسان کے دل میں حق کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توفیق دیتا ہے حق کے قبول کرنے کی۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے جو انسان کی طلب پر موقوف ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہماری طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت ملتی ہے، وہ دوسرا مرتبہ ہے۔ وہ ڈائریکٹلی دل میں بات کا آنا، قبولیت کا پیدا ہونا، وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ حق بتاتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، داعیوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے مرتبے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ فصلت آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قوم سمود کا معاملہ بھی دیکھ لو،
انہیں ہم نے ہدایت دی، فہدیناہم، انہیں ہم نے ہدایت بھیجی، فاستحبوا العمى علی الہدی، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چنا۔ معلوم ہے کہ ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ انہوں نے کیا چنا؟ جیسے حق کی روشنی سامنے آئے اور آدمی کیا کرے؟ آنکھیں بند کر دے، تو یہ کون ہے؟ آنکھ والا اندھا، ایسا انسان جو حق کو نہ دیکھے، حق کو قبول نہ کرے، وہ ایسا ہے جیسے اندھا ہے، اس نے آنکھ کا فائدہ اٹھایا نہیں، تو آنکھ ہو کر بھی تو اندھا ہے، کہ جسے اندھے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے روشنی کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی کا اس کو بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اندھے پن کو چنا، آنکھیں بند کر لی۔ تو کہا کہ قوم سمود کو ہم نے رہنمائی دی، تو یہ کون سی رہنمائی تھی؟ نبی اور رسول کے ذریعے سے حق بھیجا ان کے پاس، لیکن قوم نے کیا کیا؟ حق کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو اپنا لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ذلت والے عذاب کی چیخ نے انہیں آ دبوچا، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کرتوت کے نتیجے میں، جو انہوں نے کمایا، گناہ، برائی، کفر جو انہوں نے کمایا، اس کی سزا ہم نے ان کو دی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت دی لیکن ملی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو اللہ نے حق بتایا لیکن انہوں نے اس کو اپنایا نہیں۔ یہ ہوا پہلا مرتبہ جس کو کہتے ہیں بیان، اللہ بتاتا ہے، اب تیری مرضی، مان یا مت مان۔ نمبر 2، دوسرا مرتبہ کون سا ہے؟ دل میں حق کا اترنا، دل کا حق پر جمنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو طالب کے واقعے میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اے نبی آپ جسے پسند کرو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے پانے والے کون ہیں، ہدایت کے لائق کون ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی دے دیا، حقدار کو نہیں ملا، جس کو حق نہیں تھا اس کو مل گئی ہدایت، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ واقعی اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا مستحق ہے۔ تو کون مستحق ہے؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف پلٹتا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہدایت کی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ تو یہ 2 مرتبے ہم نے دیکھے کہ ایک تو ہدایت یہ ہے کہ اللہ حق بتائیں، دوسری ہدایت ہے کہ اللہ حق پر جمائے۔ ہم کیا مانگ رہے اس میں اللہ سے؟ اسلام تو مل گیا نا، تو آگے ہم دیکھیں گے فی من ہدیت، یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ مہدینا یا اللہ مہدینی، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھے گا؟ اللہ مہدینی، لیکن اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ اللہ مہدینا۔ وہ کون سی حدیث میں ہے؟ ابن حبان کی روایت میں ہے، اس میں الفاظ کون سے ہیں؟ جمع کے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن میں شامل کر کے مجھے ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 69-70، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی فرما برداری اپنائیں، جو کوئی فرما بردار ہو جائیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، تو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسا انسان، ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کون ہیں یہ لوگ جن پر انعام ہوا؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، 4 مرتبے ہیں نیک لوگوں کے۔ سب سے اوپر کون؟ نبی، اس کے بعد کون؟ صدیق، اس کے بعد کون؟ شہداء، شہید، اس کے بعد کون؟ صالح، نیک۔
نیک، اس سے اوپر شہید، اس سے اوپر صدیق، اس سے اوپر نبی اور رسول۔ نبیوں سے بھی بڑھ کے کون ہوتے ہیں؟ رسول۔ تو اب یہ جو 4 مرتبے ہیں ان پر اللہ نے کیا کیا؟ آیت کیا بتا رہی؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تو یہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے جیے، یہ ان کے ساتھ کر دیا جائے گا آخرت میں، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں اللہ بتا رہا کن پہ انعام کیا اللہ نے؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ صالح بھی آیا جو نبی کے علاوہ ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ سلف، تو انبیاء سے لے کے ایک راستہ ہے جو ہدایت والا راستہ ہے جس پر سب چلے، اس ایک راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق دے، یہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ آخر میں فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفاقت کے اعتبار سے کیسے اچھے لوگ ہیں، ساتھ رہنا ہے تو لائق یہ لوگ ہیں۔ آخرت کا انجام بہتر کن کے ساتھ ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں، ان کا راستہ اپنانے میں، ان کے اوصاف اپنانے میں ہیں، جو کون ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو یہ سورہ نساء میں اللہ نے بات کہی ہے۔ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کیا بتلایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اے نبی، یا بلکہ اس میں یعنی ایمان والوں سے، لوگوں سے خطاب ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی فرما برداری کرو گے تو تم کو ہدایت ملے گی۔ آپ غور کیجئے، معلوم ہوا کہ ہدایت ملنے میں ایک کسبی ہے اور ایک وہبی ہے۔ ایک ہدایت تو ہے کہ جس میں انسان کو کوشش کرنا ہے، بیٹھا رہے اللہ ہدایت دے گا مجھ کو، نہیں، تجھ کو کوشش بھی کرنا ہے۔ ہدایت کے لیے تجھ کو کیا کوشش کرنا ہے؟ تجھ کو اس راستے کو جاننا اور اپنانا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس پر جمائے گا۔ تو آیا ہی نہیں راستے پہ اور مانگ رہا جمع، تو تجھ کو کون سا راستہ اپنانا پڑے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وَإِنْ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول کی بات مانو گے، فرما برداری کرو گے تو تم کو ہدایت ملے گی۔ معلوم ہے کہ ہدایت کا راستہ رسول کی فرما برداری ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کا منہج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ خطاب اہل کتاب سے ہے، یعنی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ تم کون ہے یہاں پر؟ آیت نازل ہوئی تو تم کون تھے اس وقت میں؟ صحابہ۔ اگر یہ یہودی، یہ نصرانی، عیسائی، جوز اینڈ کرسچنز اگر ویسا ایمان لائیں جیسا تم لائے ہو، کون؟ صحابہ۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہے، اور نہیں تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں، صحابہ کے عقیدے کو نہیں اپنائیں، تو پھر یہ شقاق میں ہیں، یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کسی اور اپوزیشن والے راستے پر ہیں، وہ الگ ہو گئے، شق میں ہو گئے، دوسری جانب میں ہو گئے ہو۔ تو اس آیت میں، اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اس میں بھی اللہ نے بتایا کہ صحابہ جیسا عقیدہ اپنائے گا تو ہدایت یافتہ ہے۔ تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ، یہ اپنانا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے، حقیقی ہدایت وہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو مانگ رہا بندہ اللہ سے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ جن کو تو نے ہدایت دی انہی میں مجھ کو بھی شامل کر دے اور مجھے بھی ہدایت دے دے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہتے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1،
کہتے ہیں قولہ فی من ہدیت فیہ فوائد احدها انہ سؤال لہ ان یدخلہ فی جملۃ المہدیین وزمرتہم ورفقتہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت پانے والوں میں شامل کر دے. پہلی بات تو صاف صاف ہے کہ اللہ جن کو تو نے ہدایت دی مجھ کو ان میں شامل کر دے، گمراہ لوگوں میں مت جانے دے اللہ مجھ کو. اللہ مجھے انہی لوگوں کے زمرے میں کر دے، انہی لوگوں کی جماعت میں، انہی لوگوں کے طبقے میں، انہی لوگوں کے ساتھ کر دے جن کو تو نے ہدایت دی. نمبر 2 توسل الیہ باحسانہ وانعامہ، ای یا ربی قد ہدیت من عبادک بشرا کثیرا فضلا منک واحسانا فاحسن الی کما احسنت الیہم کما یقول الرجل للملک اجعلنی من جملۃ من اعنیتہ واعطیتہ واحسنت الیہ. لمبی عبارت ہے لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ یہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے احسان اور انعام کا وسیلہ طلب کرنا ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تو نے اتنوں کو ہدایت دی تو مجھے بھی تو دے دے. کیسا مانگ رہا ہو؟ اللہ اتنے لوگوں کو ہدایت دی تو نے، آدم علیہ السلام سے لے کے اتنے نبی آئے، رسول آئے، ان کے دور میں کتنے نیک لوگ آئے، صدیقین آئے، شہداء آئے، صالحین آئے. اللہ کتنوں کو تو نے ہدایت دی، مجھ کو بھی دے دے. تو دینے والا ہے، تو ہدایت دیتا ہے کا اقرار اس میں ہے. اس میں کیا ہے؟ فی من ہدیت. پہلی بار یہ نہیں ہو رہا ہے کہ تو کسی کو ہدایت دے. پہلی بار ہو رہا ہے میں مانگ رہا ہوں تو دنیا میں سب سے پہلا انسان میں ہوں جو ہدایت مانگ رہا ہوں. نہیں، اللہ کروڑوں ہزاروں لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے، مجھے کیوں نہیں؟ مجھے بھی دے دے. تو اللہ کے اس احسان کا تذکرہ کر رہا بندہ کہ اللہ اتنوں کو دیا نا تو ہدایت مجھ کو بھی دے دینا. تو اللہ سے فقیر کی طرح وہ مانگ رہا ہے اور اللہ کو جتا رہا ہے کہ اللہ تو سب کو دیا مجھ کو بھی تو دے دے. کیا نقصان ہوگا اس میں؟ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ مجھے دے دے. تیرے پاس ہدایت ہے تو دے سکتا ہے اور دیا تو نے اتنوں کو، تو میں تیرے اس فضل و کرم سے اور تیرے اس احسان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی ہدایت دے دے. اللہ کی صفات اور اس کے افعال کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. تو اللہ تو نے چونکہ اتنوں کو ہدایت دی مجھے بھی تو دے دے. جیسے کوئی آدمی بادشاہ سے کہتا ہے دنیا میں بھی، یا دینے والے سے، کوئی مان لو کوئی آدمی ہے اور مسجد کے باہر نکلا اور دیکھا اتنے سارے فقیر کھڑے، تو اس نے ہر ایک کو 50-50 100 روپے کے نوٹ دے دیے. اب ایک دوڑتے ہوئے راستہ کراس کر کے آیا، وہاں سے بھاگتے بھاگتے آئے، صاحب دو نا. کیوں؟ بولے ان سب کو دیا، میرے کو بھی دو نا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنوں کو اس نے دیا ہے، میں بھی فقیر ہوں، اتنوں کو دیے نا. آپ وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ اتنے سب کو دیے نا، مجھ کو بھی دو، میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے اتنوں کے ساتھ میں سخاوت کی ہے تو مجھ کو دینے میں کیا بگڑے گا؟ میں بھی محتاج ہوں، اگر یہ محتاج ہے تو میں بھی ہوں، تو مجھے بھی دو. تو وہ اس کے احسان کو، اس کے کرم کو جتا کے، آپ اتنے سخی ہو، اتنوں کو دیتے، آپ میرے کو بھی دو، مجھے بھی دو. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اے اللہ تو نے اتنوں کو ہدایت دی مجھے بھی دے دے. جب وہ محتاج تھے میں بھی تو محتاج ہوں، میں بھی مانگ رہا ہوں تجھ سے، مجھے بھی ہدایت دے دے. یہ جذبہ ایک بندے کا ہونا چاہیے کہ اللہ سے وہ ہدایت مانگے. ہے نا بھی؟ اس کے بعد تیسری چیز کہتے ہیں کہ انما حصل لأولئک من الهدى لم يكن منهم ولا بانفسهم وانما كان منك فانت الذي هديتهم. تیسری چیز اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تو نے جن لوگوں کو ہدایت دی ان میں شامل کر کے مجھے ہدایت دے. اس میں اس بات کا اظہار و اقرار ہے کہ اے اللہ اس میں تیرا احسان تھا کہ تو نے ان کو ہدایت دی. یعنی اس میں کسی کو اگر ہدایت ملے تو اس کا کمال نہیں ہے، کس کا فضل ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر احسان جتایا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلنا، یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کے آپ کے لیے نور عطا کیا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتا ہے.
تو کسی کا ہدایت پانے میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہدایت دے یہ اللہ کی شان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائے قنوت میں اللہ سے ہدایت مانگتے تھے. انبیاء بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں. ہم کون ہیں آپ بتائیے، جن کو اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو دین بتاؤ، ہدایت کی طرف بلاؤ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو. ان کو بھی مانگنا ہے اللہ سے. تو کوئی ہدایت سے مستغنی نہیں ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اب اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں، اتنا نالج آ گیا مجھ کو، اتنا نالج آ گیا، اب کیا مانگنے کا، اب ایک دم کنفرمڈ ہو گیا، میں ایک دم سٹیبل ہو گیا. ابھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی ہو سکتا نہیں. اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہیں، بلکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے. اسی لیے قبر والی حدیث اس میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. میری ہے، بہت نالج تھا میرے پاس، بہت ایکسپرٹ تھا میں، ریسرچ بہت کیا میں. جنتی جانے کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گا، وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے. وہ جا کے بھائی اپنا کچھ نہیں، کس کا کمال ہے؟ ساری تعریف اللہ کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں. تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس جنت کی ہدایت دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس میں نفی اپنی، ہم کو تو ہدایت ملتی ہی نہیں اگر ہمارا رب ہم کو ہدایت نہیں دیتا. اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہدایت نہیں ملتی ہے. پہلے میں اللہ کی تعریف ہے، دوسرے ٹکڑے میں اپنا انکار ہے. اللہ کی تعریف کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، اپنا انکار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں نہیں، اللہ، میرا علم نہیں، میری صلاحیت نہیں، میری عقل نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ نے دی ہدایت. یہ جو چیز ہے یہ جنتیوں میں ہوگی، یہ جنتیوں میں ہوگی. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے اللہ تو نے تو کو ہدایت دی، مجھ کو بھی دے دے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ تیسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جن کو بھی ہدایت ملی تیرے دینے سے ملی، کہیں سے خود سے کوئی ہدایت لا سکتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کے دبوچ رہے، اقرا، پڑھ. کیا بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ہدایت دی، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی کیسے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ان کو نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سکھایا. آپ بتائیے اللہ کیسا ہے. یعنی اللہ نے بتایا پیڑ کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بتا تو دیا تھا، رہنمائی دے دی تھی کیا نہیں کرنا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے اوپر ہی ظلم کرو گے، جنت سے محروم ہو جاؤ گے. شیطان آیا، دھوکے سے کسی طرح سے کھلا دیا پھل، دونوں کو کھا لیا، اب پریشان ہو گئے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں؟ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، تعقیب کے لیے ہے، سببیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو وہ توبہ کے الفاظ کون سکھایا تھا؟ سوچیے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی سکھا دیا، کیسا مانگنا، توبہ کیسا کرنا. کچھ اپنے سے بھول چوک ہو گئی تو کیسے اللہ سے معافی مانگنا، وہ بھی کون سکھایا. تو اگر اللہ کو توبہ قبول کرنی نہیں ہوتی تو اللہ دیتا بھی نہیں توفیق اس کی. اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے توبہ بھی سکھا دی. حکم کس کا ٹوٹا؟ اللہ کا. توبہ کون سکھایا؟ اللہ.
اتنا محتاج ہے انسان اللہ کا، توبہ کے کلمات بھی نہیں معلوم، اس کی بھی اللہ کا محتاج ہے، اور وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے وہ دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن وہاں بھی تو کچھ مقام ان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تربیت دی، سکھایا وہاں پر ان کو۔ ان کی شان میں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، انبیاء کی کسی بھی نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی، تو سیکھے کس سے؟ اپنے رب سے، اللہ سے۔ تو ایسا رحیم رب اللہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت مانگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو دعا سکھائی سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں، جو بتاتی ہے کہ ہمیشہ اس بات کی پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ انسان ہدایت پا کر بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو کسی کو ہدایت مل جانے کے بعد کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اب مل گئی ہدایت، مطمئن تب ہوگا جب جنت میں جائے گا، اس سے پہلے اطمینان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے، تب تک وہ چھوڑے گا نہیں، اس لیے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ جو مطمئن ہو گیا وہ نقصان میں جائے گا۔ کیا دعا سکھائی اللہ نے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا مت کر، دل سیدھے اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے ٹیڑھے راستے پر اللہ سے دور نکل جائیں۔ لا تزغ قلوبنا، زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، ڈائیورٹ ہونا، ما زاغ البصر وما طغى، زاغا زیغن ٹیڑھے جانے کو بولتے ہیں، مائل ہو جانا، سیدھے کی بجائے ٹیڑھا جانا، ٹیڑھا جائے گا گمراہ جائے گا، کیوں؟ سیدھا جانے ہی میں صراط مستقیم ہے۔ تو پہلے دل ٹیڑھا ہوتا ہے پھر زندگی ٹیڑھی ہوتی ہے، کیونکہ سارے اعمال کا مصدر کیا ہے؟ دل ہے، دل حکم دیتا ہے تو بدن اعمال کرتا ہے۔ تو کہا کہ اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ تو بہت دینے والا ہے، وہب ہبہ کرنے والا ہے، گفٹ دیتا ہے تو عطا کرتا ہے، تو ہم کو دے، کیا؟ ہدایت دے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے، ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے۔ شیطان نے خود اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ قال ربی بما اغویتنی، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا اے اللہ جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، کتنا نالائق ہے، کس کے اوپر ڈال رہا ہے کہ جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، بھٹکایا ایسے ہی نہیں، تیری وجہ سے بھٹکایا نا، تیری برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دھتکارا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بیٹھوں گا تیرے بندوں کے لیے سیدھے راستے پر، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، کس کے لیے؟ تیرے بندوں کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے زیادہ کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر کو تو ناشکرا پائے گا، میں بھٹکا کے رہوں گا ان کو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 16-17، آیت نمبر 16-17۔ تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ میں بیٹھا ہوا کہاں پہ ہوں؟ صراط مستقیم، ہم کو چلنا کس راستے پر ہے؟ تو معلوم ہے اس پر شیطان ہے اور وہ بھٹکائے گا، ایک کام کرو یہاں سے جاؤ، شارٹ کٹ ہے، ہاں یہ راستہ بہت تکلیف والا ہے، سہولت والا تم کو بتاتا نا میں، بائی پاس، وہ بائی پاس نہیں، وہ فیل والا راستہ ہے۔ تو اس طرح سے دھوکہ دے کے شیطان سیدھے راستے سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا
تو معلوم ہوا کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے میں کس سے سابقہ پیش آنے والا ہے؟ شیطان سے۔ لہٰذا اس راستے کے ملنے کے بعد بھی ڈرنا ضروری ہے، اس راستے کے ملنے کے بعد بھی ڈرنا ضروری، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ حل نہیں ہوا ہمارا مسئلہ، راستہ ملنے کے بعد بھی حل نہیں ہوا۔ حل کب ہوگا؟ جب راستہ موت تک نہیں چھوٹے گا، کہ موت تک چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، کہ اس کی صراط مستقیم پر بقا کی وجہ سے جنت میں دخول اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممکن کر دیا۔ تو یہ بھی بات ہم کو ملتی ہے۔ آخری بات اس میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ انسان کی بدعملی کی وجہ سے اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے بھی بندے کو ہمیشہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں ہم سے کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ ہمارے دل ہدایت قبول کرنے سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ المطففین آیت نمبر 14۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ ران علی قلوبہم، رین زنگ کو کہتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے، یعنی جو کچھ کام وہ کرتے تھے، جو کچھ کرتوت ان کی تھی، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے برے اعمال کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے اور دل گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو ہدایت ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ کہیں ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے کہ ہمارے دل میں بگاڑ آئے، بگاڑ تھوڑا تھوڑا بڑھتے زخم سڑتا چلا جائے اور پورا جسم سڑ جائے، پورا دل سڑ جائے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ صف آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب انہوں نے زیغ کو، ٹیڑھے پن کو اپنایا، ٹیڑھے راستے کو، ٹیڑھے پن کو اپنایا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب ان کے اعمال میں ٹیڑھا پن آیا، بگاڑ آیا، صراط مستقیم سے سیدھے راستے سے بھٹکے، اس کی سزا کیا ملی؟ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی بدعملی سے گمراہی آتی ہے، وہ دنیاوی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہی کے راستے کو چنتا ہے۔ جیسے اوپر سے اگر چھلانگ لگائے تو کہاں آئے گا؟ نیچے۔ قاعدہ کیوں بنایا؟ کودا کیوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے قاعدہ یہی بنایا کہ نیچے آ کے گرے گا زمین پر، زوال اس کا آئے گا، لیکن کودا کون؟ تو۔ اگر تو گمراہی کے راستے کو اپنائے، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے گمراہی آتی، اس لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ گمراہ مت کر، ہمارے کسی برے عمل کی وجہ سے تو ہم کو گمراہ مت کر، ہم کو کیا کر؟ ہم کو ہدایت ہی دے۔ تو اللہ سے مانگنا یہ آسان راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، ان پڑھ کو بھی، پڑھے لکھے کو بھی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہدایت کے لیے بہت بڑی علمی کسوٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ لوگ بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ان پڑھ ہیں اور کتنے سائنٹسٹ سے ہدایت نہیں ملی، بلکہ کتنے لوگ پھیٹا باندھے ہوئے لوگ، مطلب دستار بندی ہو چکی ہے ان لوگوں کی، بخاری پڑھ چکے، نہ جانے کتنے مدارس سے فارغ ہیں، ہدایت پھر بھی نہیں ملی۔ اور کتنے لوگ ہیں انگوٹھا بہادر ہیں لیکن ہدایت ملی۔ تو اس لیے کوئی ڈگری، صلاحیت، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہدایت کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا، صحابہ والا۔ اس کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے ہدایت امت میں کس کو دیا؟ انہیں کو دیا ہے۔ ان کو ہٹ کے ہم کو ہدایت ملے گی، کچھ اور راستہ ہدایت والا ہمارے لیے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، اور مزید اس میں اور جو کلمات ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی جامع دعا ہے یہ،
اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔